السلام علیکم عزیز طلبہ و طالبات، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں کہ آپ بخیر و عافیت ہوں گے۔ پیارے بچوں، ہم نے اس سبق کے سوالات مکمل کیے ہیں، یعنی تاج محل جو سبق ہم نے پڑھا اس کے سوالات ہم نے مکمل کیے ہیں۔ اب پیارے بچوں، کچھ سوالات رہ گئے ہیں جن کو مکمل کرنا لازمی بن جاتا ہے۔ عزیز بچوں، آخری سوال تھا تاج محل دیکھنے کا لطف کب آتا ہے؟ چاندنی رات میں تاج محل دیکھنے کا لطف آتا ہے، یا اکتوبر کے مہینے میں۔ تو پیارے بچوں سبق میں آپ نے ایک لفظ پڑھا ہے خوشنما، یعنی اچھا لگنے والا۔ تو پیارے بچوں، نیچے دیے گئے لفظوں میں خوش لگا کر ان کے معنی یاد کیجیے اور جملے بنائیے۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں اخلاق، اس اخلاق کے ساتھ آپ لگائیے خوش، جو اوپر لکھا ہوا ہے خائے واشین خوش، تو آپ لکھ سکتے ہیں خوش اخلاق یعنی اچھے اخلاق والا۔ پھر ہے مزاج، آپ لکھ سکتے ہیں خوش مزاج، اچھا مزاج رکھنے والا۔ تیسرا ہے حال، آپ لکھ سکتے ہیں خوش حال۔ اور چوتھا ہے دل، تو آپ لکھ سکتے ہیں خوش دل، جو دل خوش ہو۔ اور پانچواں ہے نما، نما کا معنی ہوا دکھائی دینا، تو آپ لکھ سکتے ہیں خوش نما۔ اکثر بچیاں خوش نما نام رکھتی ہیں۔ تو پیارے بچوں، اب آتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ یہ ہے دیے ہوئے الفاظ کے آگے بد کا سابقہ لگا کر اس کی ضد بنائیے۔ اپوزٹ لکھنا ہے، ضد لکھنا ہے، بد کا اضافہ کرنا ہے شروع میں۔ جیسے پہلے ہے نام، تو آپ لکھنا ہے بدنام، لیکن اس بدنام لفظ سے پہلے میں آپ کو ایک شعر بتاتا چلوں جو آپ کے لیے کافی اہمیت کا حامل ہوگا اور جس میں آپ کے لیے نصیحت ہے۔ وہ یہ کہ بد کی صحبت میں مت بیٹھو، بد کا ہے انجام برا۔ آپ سمجھ سکتے ہیں، بد کی صحبت میں مت بیٹھو، بد کا ہے انجام برا۔ بد نہ بنے تو بد کہلائے، بد اچھا بدنام برا۔ تو آپ لکھ سکتے ہیں بدنام، ٹھیک ہے۔ سابقہ ہوا پہلے، لاحقہ ہوا بعد میں۔ جو پہلے ہو اس کو سابقہ بولتے ہیں، جو بعد میں ہو اس کو لاحقہ بولتے ہیں، بیفور اینڈ آفٹر۔ سمجھ گئے بچوں؟ تو اس کے بعد ہے کردار، آپ لکھ سکتے ہیں بد کردار، ہے نا۔ صحبت صالح ترا صالح کنند، صحبت طالح ترا طالح کنند۔ اچھی صحبت میں رہو گے تو اچھے کردار والے بن جاؤ گے، بری صحبت میں رہو گے تو برے کردار والے بن جاؤ گے۔ تو پیارے بچوں، اس کے بعد ہے معاش۔ جی بچوں، معاش، تو آپ معاش کے ساتھ لکھ سکتے ہیں بد معاش، یعنی جس کی عادتیں بری ہوں۔ پھر ہے اخلاق، اخلاق کے شروع میں آپ بد کا اضافہ کیجئے، سابقہ لگائیے بد، تو آپ کہہ سکتے ہیں بد اخلاق، ہے نا بچوں۔ تو اب ہم اگلے سوال کی طرف اور جاتے ہیں پیارے بچوں۔ واحد کی جمع اور جمع کے واحد لکھیے، یعنی واحد کے جمع و جمع کے واحد، جو واحد ہو اس کا جمع ڈھونڈیے، اور جہاں جمع صیغہ ہو اس کا واحد صیغہ ڈھونڈیے۔ تو ہم لکھ سکتے ہیں تخت، تخت کا جمع ہے تختوں، تے خے تے وا نون گنا۔ پھر ہے عمارتیں، بلڈنگ، تو آپ کہہ سکتے ہیں اس کا واحد ہے عمارت۔ پھر ہے عجائبات، ہے نا، آپ اس کا لکھ سکتے ہیں عجائب، یعنی وہ چیزیں جو آپ کو تعجب میں ڈالیں۔ پھر ہے پیارے بچوں ملکوں، ملک کی جمع کیا ہے؟ ملکوں، تو آپ کہہ سکتے ہیں ملک۔ پیارے بچوں یہ لکھنا آئے گا، بہت آسان ہے، یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے، تھوڑی بہت دلچسپی دکھانی ہے آپ لوگوں نے، تو آپ آسانی کے ساتھ ان کو لکھ سکتے ہیں۔ تو پیارے بچوں یہ تھے آج کے سوالات جو بالکل آسان ہیں، کوئی مشکل نہیں ہے آپ کے لیے۔ آپ کتاب پر بھی لکھ سکتے ہیں پینسل سے، بعد میں رب کر سکتے ہیں، مٹا سکتے ہیں۔ تو آج ہمارا تاج محل سبق جو ہے مکمل ہوا، لیکن آپ ساتھ ساتھ ان کے سوالات جو ہیں ان کو یاد کرنے کی کوشش کریں گے، اور ایک بار نہیں کئی بار لکھنے کی کوشش کریں گے، مشق کریں گے آپ، تو اس سے کیا ہو جائے گا، آپ کو کل آنے والے امتحانات جو ہیں یا آنے والے زمانے میں آپ کو آسانیاں پیدا ہوں گی۔ تو فی الحال میں آج آپ سے رخصت لینا چاہوں گا۔
امید کرتا ہوں کہ آپ اچھی طرح سے پڑھیں گے، محنت کریں گے اور دھیان دیں گے. جہاں کہیں آپ کو کوئی کنفیوژن رہے اس کے لیے آپ میرے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں. میرے واٹس ایپ نمبر پہ آپ رابطہ کر سکتے ہیں. کوئی مسئلہ نہیں ہے، جہاں کہیں کوئی کنفیوژن ہو ہم دور کریں گے انشاءاللہ. تو فی الحال لیتے ہیں آپ سے رخصت، لیتے ہیں وداع آپ سے. کل پھر ملاقات ہوگی آپ سے، ہے نا. تب تک کے لیے اللہ حافظ و ناصر.